نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। सूरह मुज़म्मिल मक्की सूरत है और ये इब्तदाई दौर में ये सूरह नाजिल हुआ है। ठीक है, ये बताया जाता है कि शुरू के जो 4 सूरतें हैं उन्हीं में से ये सूरह उन 4 सूरतों में ही नाजिल हुआ। जैसे सूरह अलक है, उसके बाद फिर सूरह मुज़म्मिल, फिर मुदस्सिर, ये इसकी तरतीब बताई जाती है। ठीक है, और बाज़ ये भी कहते हैं कि इस सूरह का जो पहला रुकू है वो मक्के के इब्तदाई दौर का है और जो दूसरा रुकू है बाज़ कहते हैं कि मदनी है। और बाज़ कहते हैं कि मक्की दौर के 1 साल के बाद नाजिल हुआ है। ठीक है, मतलब मक्के के इब्तदाई 1 साल के इब्तदाई दौर में 1 साल के बाद ये सूरह नाजिल। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ है दूसरे रुकू के ताल्लुक से, लेकिन पहला रुकू ये इब्तदाई दौर में ही नाजिल हुआ। ठीक है, फिर जैसे कि 29वें पारे का थीम 29वें पारे का जो मरकजी मजमून है, थीम है, वो क्या है? दावत इलल्लाह। तो इस सूरे में हमको ये बताया गया है कि अब दावत इलल्लाह के लिए एक दाई की पर्सनल खुसूसियात किस तरह की होनी चाहिए, दाई की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसका जिक्र हमको इस सूरे में मिलेगा। ठीक है, और ये जो मुज़म्मिल है ना, बाज़ लोग मुज़म्मिल पढ़ते हैं, मुज़म्मिल, ज़ाई के ऊपर तशदीद नहीं पढ़ते, वैसे नहीं है। नाम भी रखते हैं मुज़म्मिल, मुज़म्मिल कहते हैं, लेकिन वो गलत है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? मुज़म्मिल, ज़ाई के ऊपर भी तशदीद है, मुज़म्मिल। ठीक है, तो 2 तशदीद है, तो ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। और अब यहाँ से ना जितनी भी सूरे आएँगे, तो वो सब जोड़े की शक्ल में रहेंगे, जितने भी सूरे आएँगे आखिरी तक। ठीक है, तो सूरह मुज़म्मिल और फिर सूरह मुद्दस्सिर जोड़ा है। जोड़ा है मतलब क्या? जोड़ा है मतलब एक ही तरह का उनका अंदाज़, स्टाइल मिलेगा। ठीक है, आखिर तक ये रहेगा अभी इंशाअल्लाह। अब चलिए सूरह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर में लपेटने वाले, ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले। मुज़म्मिल, ये इसका जो स्पेलिंग है, इसका जो रूट लेटर है, वो है ज़ाई मीम लाम। ठीक है, ज़ा मीम लाम। अब यहाँ पर तशदीद क्यों आ गया? ठीक है, ये बाब तफ़ाउल से है। ठीक है, अरबी ग्रामर में बाब तफ़ाउल में जब ज़ाई मीम लाम डालते हैं तो बनता है मुतज़म्मिल। ठीक है, लेकिन जब ज़ाई आता है, उसका शुरू का लेटर, फर्स्ट स्पेलिंग का लेटर, तो वो ता भी रिप्लेस हो जाता है ज़ाई से, तो ये मुतज़म्मिल क्या बन गया? मुज़म्मिल। ठीक है, ज़मला के मीनिंग क्या होते हैं? हुँ, ज़मला के मीनिंग होते हैं लपेटना। ठीक है, अपने आप को कवर कर लेना। तो यहाँ पे इस्मुल फ़ाइल बन रहा है, तो क्या मीनिंग होंगे? लपेट कर सोने वाले या चादर में लपेटने वाले। ठीक है, और यहाँ पर किसको खिताब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ठीक है, अय्युहा जो है ना, जब अगर मुनादा यानी अल मुज़म्मिल अलिफ लाम वाला है ना, इसीलिए अय्युहा आया। ठीक है, वरना फिर या आता है जनरली, विदाउट अलिफ लाम है तो सिर्फ या कह के पुकारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अलिफ लाम आया है शुरू में, मुअर्रफ बिल लाम है, इसलिए अय्युहा साथ में है। तो इसका मीनिंग क्या है? ऐ, पूरे का मीनिंग। तो ऐ चादर में लपेटने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर में लपेटने वाले कह के खिताब किया गया है। ऐसे क्यों किया गया? ये कह के क्यों खिताब किया गया कि ऐ चादर में लपेटने वाले या ऐ चादर में ओढ़ कर सोने वाले? एक 2 वजह इसकी। एक वजह ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था, तो आप पर एक दहशत तारी हो गई थी, खौफ, एक लर्ज़ा तारी हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं, हुँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना, ज़म्बिलूनी ज़म्बिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। यानी एक तरह से ये क्या है? प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को समेटने के लिए। ठीक है? तो एक माने इसके ये बताए जाते हैं, एक वजह। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि अरबों में ना एक दस्तूर हुआ करता था, शायद अब भी होता होगा, कि जिस किसी को वो खिताब करते थे, तो उसके हाल का ज़िक्र करके उसको बुलाते। ठीक है? वो किस हाल में है, उसका ज़िक्र करके उसको बुलाया जाता। और ये ना एक मोहब्बत का अंदाज़ हुआ करता। जैसे हम देखते हैं ना
حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان معمولی سی کچھ ناراضگی ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے نکل کر مسجد میں جا کر زمین پر لیٹ گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہاں پر تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے جسم پر کیا ہے، پوری مٹی لگی ہے. رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو پیار سے فرمایا تھا یا ابا تراب. تراب تو مٹی کو کہتے ہیں نا. یا ابا تراب یعنی اے مٹی کے باپ. ابا یعنی ابو. ٹھیک ہے، یہ منصوب فارم. ٹھیک ہے، تو اے مٹی کے باپ مطلب دیکھیے ابو یہ جو ورڈ ہے نا یہ جنرلی اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کی شدت کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب تراب کی کتنی شدت ہے تمہارے اوپر. رائٹ. جیسے ابو لہب، لہب کہتے ہیں شعلے کو. ٹھیک ہے، جو ابو لہب تھا نا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، بہت فیر. اس کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک دم چمکدار شعلہ ہے. اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا لہب نام کا. ٹھیک ہے، اس کی وہ کنیت، اس کا ٹائٹل بن گیا تھا اس کا حال، اس کی جو خوبصورتی اس کو دیکھ کر. یعنی کہ گویا تم شعلے کے باپ ہو، یعنی بہت زیادہ شدت ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہو. یہ مین. ابو جہل جو تھا نا اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کی جہالت پر اس کو ابو جہل کہا جاتا تھا. اس کا ابو الحکم نام تھا، حکمت والا. ٹھیک ہے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن اسلام آیا تو انہوں نے وہ ان کی جو سمجھداری تھی وہ ضد میں اس کو کیا کیا، اس طرح سے ظاہر کیا. رائٹ، تکبر کیا. تو وہ بھی کیا ہے، جہالت کا باپ، یعنی بہت زیادہ انتہا، جہالت کی انتہا. ام جمیل ہے ابو لہب کی بیوی. ام جمیل اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی جمیل، یا کوئی بیٹا نہیں تھا جمیل. وہ کیا تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی. تو اس کو کیا کہتے تھے، خوبصورتی کی ماں، یعنی انتہا. تو اس طرح سے نا پکارتے تھے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ کو پتا ہوگا وہ بہت زیادہ بلیوں کو پسند کرتے تھے، ان کے اطراف ہمیشہ بلیاں ہوا کرتی تھی. ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پھر کنیت کیا رکھ دی، ابو ہریرہ. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو. بلی کے باپ یعنی مطلب بلیاں آپ کے اطراف ہمیشہ رہتی ہیں. تو یہاں پر کیا خطاب ہے، یا ایھا المزمل. تو جب پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے، گھبرا گئے، گھبرا کر کپڑا اوڑھ لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو اس کیفیت کو بھی ایک محبت بھرے انداز میں یاد دلایا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑا لپیٹنے والے. پھر کیا فرماتے ہیں، اب آرام کا وقت نہیں ہے، اب کیا ہے، اب کام کا وقت ہے. ٹھیک ہے، دعوت کا کام، دعوت کا، تبلیغ کا، دین کی ذمہ داری اب شروع ہو چکی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قم اللیل الا قلیلا. قم امر ہے، اٹھو، قیام کرو. کب، اللیلا، رات کو. اٹھو اور رات کو قیام کرو. ٹھیک ہے، یہاں پر جو قم ہے نا یہ کھڑا ہونا، قیام قوم سے ہے، قام یقوم. ٹھیک ہے، تو کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے، اسٹینڈ ہو گئے. تو یہاں پر لٹرلی اسٹینڈ ہونا نہیں ہے، لٹرلی کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ نماز میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی. اور کتنا کھڑا ہونا ہے نماز میں، لیل پوری رات کے لیے آتا ہے، پوری رات کھڑا رہو. لیکن آگے اللہ جو ہے نا استثنا، وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ کتنی مقدار ہونا. اللہ قلیلا، مگر پوری کی پوری رات نہیں، تھوڑی رات. اور کتنی تھوڑی رات، وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا. نصفہ، اس کا آدھا. ہو یہاں پہ کیا ہے، رات، رات کا آدھا. ٹھیک ہے، او یا پھر اوین قص، یا پھر کم کر دو، منہ اس سے. یعنی یہاں بھی ہو جو ہے آدھا کا، آدھے رات کا آدھا، یا پھر اس کا بھی کم کر دو، اس سے بھی تھوڑا قلیلا کم کر دو. ٹھیک ہے، یعنی پوری رات نہیں، رات کا نصف، یا پھر نصف سے بھی تھوڑا کم کیجیے. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آیا، کتنی رات قیام کرنا ہے، پوری رات نہیں ہے. ٹھیک ہے، نصف ہو، آدھا اگر کر سکتے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، آدھا بھی نہیں بلکہ اس میں سے بھی کچھ کم کر دو. تو آدھے میں سے کم کتنا ہوتا ہے، ایک تہائی. دیکھیے اگر ایک کے دو حصے کیے تو کیا ہوتے ہیں، آدھا آدھا. ٹھیک ہے، تو آدھا ہو گیا نصف ہو. اب کہہ رہے ہیں اوین خس، اور اس آدھے کا بھی دو حصے کر دو، تو کتنا ہو گیا، 1/4. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ اس سے تھوڑا کم کر دو، پوری رات سے کم کر دو.
پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، او یا زد زیادہ سے ہے، بڑھا دو، ہم، علیہ اس پر، کس پر؟ یہ جو ہا رہا ہے نا، ہا کی زمین، یہ رات ہی کی طرف جائے، ٹھیک ہے، وہ رات کا آدھا حصہ، نصف کا، یا پھر بڑھا دو علیہ اس پر، یعنی اس آدھے پر، یا تو پھر وہ آدھے کا بڑھا دو، ٹھیک ہے، مطلب نصف کو ایک طرح سے اسٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ایک پیمانہ لے کر پھر کہا جا رہا ہے آدھے سے کم کر دو یا آدھے سے زیادہ کر دو، ٹھیک ہے، یہ ہے میری، دیکھیے پہلے نا گھڑیاں وغیرہ کچھ نہیں تھی، ٹھیک ہے، نہ کوئی موبائلس تھے، نہ کوئی الارم تھا، آپ جاگیں گے کیسے پھر؟ دیکھیے ہم کتنی دفعہ گھڑی کو دیکھتے ہیں نا، ہمارے سارے کام گھڑی سے ہی ہوتے ہیں، بار بار ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ کام اتنے منٹ، ابھی اتنا ہو گیا، ابھی کتنا باقی، اب اس دور میں تو کوئی گھڑی نہیں تھی، پھر کیسے پتا چلے گا کہ کتنی رات گزری ہے؟ کیونکہ یہاں پر نصفہ آیا ہے، اور پھر اوین قس منہ خلیلا، پھر اوزد علیہ، یا پھر زیادہ کر لو یا کم کر لو رات کا، کیسے پتا چلے گا کہ کتنی رات گزری ہے، ہم، یا کتنی باقی ہے؟ دیکھیے بعض اوقات نا کیا کرتے تھے اس وقت، ستاروں سے اندازہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، ستارہ اب یہاں پر ہے تو اتنی رات باقی ہے، ستارہ اگر پورا نیچے آ جائے گا یا غائب ہو جائے گا تو صبح ہو جائے گی، تو ستاروں سے کیا کرتے تھے، اس سے ٹائم کا، وقت کا اندازہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اب اگر آپ سوچیے ستارے بھی اگر بادل ہے تو وہ بھی نظر نہیں آتے، رائٹ، تو پھر کیا کریں گے؟ کیسے پتا کریں گے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ ایک یونیورسل بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ صرف امیر لوگوں کے لیے ہے، یا پھر آگے 2025 2026 میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ہے، یہ فار ایور ٹل قیامت تک کے لیے ہے، اور یونیورسل بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب بادل آ جائیں گے تو کیسے پتا چلے گا ٹائم کا؟ دیکھیے انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی گھڑی رکھی ہے، ایک بایولوجیکل کلاک رکھی ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کے جسم میں فطری گھڑی ہے، اگر انسان اپنی عادتوں کو ریگولر رکھے، منظم رکھے، ہم، تو آپ کو خود بخود وہ گھڑی کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا کھانے کا وقت ہے، ہم، اور آپ اسی وقت کھاتے ہیں روز، تو بھوک آپ کو بتا دے گی کہ یہ میرا کھانے کا وقت ہے، آپ ایک وقت پر سوتے ہیں، ہم، تو آپ کو نیند اس وقت آئے گی، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، صبح آپ جاگ رہے ہیں ایک وقت پر، یہ آپ کا روٹین ہے، ریگولر ہے، تو خود بخود آپ کا جسم ریسپونڈ کرے گا، آپ کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی اس وقت بغیر الارم کے، یہ سب فطرت کے مطابق ہے، اگر ہم فطرت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا آج یہ پروف کیا گیا ہے کہ 21 ڈیز تک اگر ہم کوئی چیز عادتاً کوئی کرتے ہیں ریگولر، تو وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک جیسے ہوتا ہے نا، ویسے کام ہوتا ہے، لیکن استقامت ضروری ہے اس میں، ریگولیرٹی ضروری ہے، بے قاعدہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی عادتیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، ہاں، یا پھر کبھی دن میں سو جاتے ہیں، کبھی پوری رات جاگتے ہیں، یا کبھی پوری رات سوتے ہیں، دن میں نہیں، جن کا کچھ خاص ٹائم ٹیبل نہیں رہتا نا، تو پھر ان کی جو یہ قدرتی گھڑی جو اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کی ہے نا، وہ خراب ہو جاتی ہے، نہ ان کو صحیح بھوک لگتی ہے، نہ ان کو نیند وقت پر آتی ہے، زندگی ان کی کیسی ہوتی ہے پھر؟ بے ترتیب، پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا وہ فطرت پر تھے، سورج غروب ہونے کے بعد ضروری کام کر کے جلدی سو جاتے تھے، ہم، جب نیند پوری ہو جاتی تو خود بخود جاگ جاتے تھے، اسی لیے تہجد، قیام اللیل اور فجر ان کے لیے بہت آسان تھا، آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قدرتی گھڑی کو بگاڑ دیا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ڈنر شروع ہوتا ہے 9 o'clock کو، 9 بجے، رائٹ، ایک یا دو تو منیمم ہے ہمارے سونے کے لیے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا جسم بھی کیا ہے؟ بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے، بہت سارے پرابلمس ہو رہے ہیں، خیر، تو جو فطرت ہے، جو نیچرل جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے، جلدی سو جاؤ، جلدی جاگو، یہ تمام چیزوں کو اگر انسان فالو نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بے ترتیب، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اوزد علیہ،
یا پھر اس سے زیادہ کر لو، یعنی نصف سے اور کچھ زیادہ کر لو تم، یا پھر کیا کرو، اس سے پہلے کی آیت میں اس سے کم کر دو، ٹھیک ہے؟ اور کیا کرو، اب رات میں جاگ کر کیا کرو، اٹھ کر کیا کرو، ورتل القرآن ترتیلا، رتل، ہم، رتلا، رتلا کس کو کہتے ہیں؟ رتلا کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، سلولی، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، رتل القرآن، ٹھیک ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اب یہاں پہ رتل فعل ہے اور ترتیلا مصدر ہے، تو یہاں پہ مفعول مطلق ہو رہا ہے، یعنی آہستہ آہستہ قرآن کو پڑھو جیسے اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رتیل کا جو لفظ ہے نا وہ رتلا سے ہے، رتلا کیا ہے، راتالا لام، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خوبی، آرائش اور بھلائی کے ساتھ اس کو پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا ہے میننگ، ترتیل کے سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ، بہترین تناسب کے ساتھ کلمے کو ادا کرنا، یعنی مناسب طریقے سے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، کیا ہے، ترتیل کے معنی کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، سوچ سمجھ کر پڑھنا، ایک ایک حرف کو واضح طور پر ادا کرنا، اور حسن ادائیگی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک دم بگننگ میں قرآن کا نزول ابھی شروع ہوا ہے، تب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے، رتل القرآن ترتیلا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں اور ہماری قرآن پڑھنے کی ابھی بھی صحیح جو عادت ہے نا، وہ ہماری عادت صحیح نہیں ہوئی ابھی تک، ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں، رتیل کے معنی بھی ہم کو نہیں پتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا، اطمینان سے، سوچ سمجھ کر، ایک ایک حرف کو واضح کر کے، ایک ایک حرف کو واضح کرنا۔ اب دیکھیے اس میں نا مفسرین علماء کیا کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رتیل کے معنی کیا ہے، رتلا کے کھول کر بیان کر کے پڑھنے کو ترتیل کہتے ہیں، اور رتل القرآن ترتیلا کیا ہے، قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھو، بے سوچے سمجھے نہ پڑھو، بلکہ کیسے پڑھنا ہے، کھول کر، ٹھیک ہے، اچھے سے اس کا پڑھنے میں حق ادا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس طرح نہ پڑھو جیسے ردی کھجوریں جلدی جلدی پھینک دی جاتی ہے۔ ردی کھجوریں کیا ہوتی ہیں، جیسے کھجوریں اگر صاف کر رہے ہیں، اب ہمارے پاس تو کھجوریں اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر بہت زیادہ کھجوریں آ جاتی ہے تو اس میں کچھ خراب بھی آتی، تو کیا کرتے ہیں، اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ مثلاً آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے آپ چاول چن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا گیہوں چن رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں چنتے وقت، فالتو چیزیں ہیں تو کیسے پھینکتے ہیں، اس کو حساب سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رکھتے ہیں کیا، نیچے زمین پہ اس کی لائن بنا کے، قطار بنا کے رکھتے ہیں، نہیں، چاول چن رہے ہیں ایسا پھینکتے ہیں، ویسے نہ کرو، لا تنسرو، وہ کہہ رہے ہیں فالتو چیز سمجھ کے بغیر دھیان کے جلدی جلدی مت پھینکو، تو قرآن کو اس طرح سے بے پرواہی سے مت پڑھو، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو قرآن کو اس طرح نہ پڑھو جیسے ردی کھجوریں جلدی جلدی پھینک دی جاتی ہیں، اور نہ اس طرح جیسے شعر بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے، شعر بھی اب بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، اس طرح سے بھی نہیں، بلکہ جہاں اس کے عجائب آئیں وہاں ٹھہر جاؤ، اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دو، اور تم میں سے کسی کی فکر صرف یہ نہ ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، right؟ تو جلدی جلدی نہ کرو، جلدی جلدی پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، انسان دھیان نہیں کرتا، غور نہیں کرتا ہے، right؟ جیسے دیکھیے بال کاٹتے ہیں تو نائی کیا کرتا ہے، کیسے کھینچی چلاتا ہے، کبھی دیکھا آپ نے بال کاٹتے وقت نائی جو ہے وہ کس طرح سے کھینچی چلاتا ہے، ایک دم جلدی 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 کاٹتا ہے نا؟ اسی لیے کہتے ہیں زبان کھینچی کی طرح چلتی ہے، تو کیا ہے اس میں بے سوچے سمجھے، تو قرآن کے لیے بھی اپنی زبان کو اس طرح کھینچی کی طرح مت چلاؤ، بلکہ کیا ہے، جہاں اس کے عجائب آئیں وہاں ٹھہر جاؤ، جہاں پر عجیب بات آ جائے، حیران کن بات آ جائے تو کیا ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، وقف کرو، اور کیا کرو، اپنے دل کو اس سے ہلاؤ، حرکت دو، یعنی غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور تم میں سے کسی کی فکر صرف یہ نہ ہو کہ سورت کب ختم ہوگی، یعنی پوری توجہ صرف یہ نہ ہو کہ سورہ کب ختم ہوگا، کیونکہ دیکھیے یہ بھی ترتیل کے خلاف ہے، جب انسان بار بار آخری حصہ دیکھتا رہتا ہے نا کہ کتنا باقی ہے ابھی، کتنا سورہ ہے، کتنے پیجز رہ گئے ہیں، تو پھر اس کا دھیان سورہ پہ نہیں رہتا، پھر وہ مقدار پہ چلا جاتا، کوانٹٹی، ہوتا ہے نا ایسے، جو عام طور پر روزانہ پڑھنے کے جو عادی ہوتے ہیں، ایک پارہ دو پارہ، تو کیا ہوتا ہے، کتنا باقی رہ گیا بار بار دیکھتے رہتے ہیں، کتنے ابھی پارے بچے ہیں، اگر بہت رہ گیا تو کیا کرتے ہیں، تیز کر دیتے ہیں اور اسپیڈ بڑھاتے ہیں،
تو یہ ترتیل کے خلاف ہے. ترتیل کیا ہے؟ ہر حرف کو، ہر کلمے کو اس کا پورا حق دینا، کھول کھول کر بیان کرنا. نہیں، مختلف علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ علقمہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو اچھی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے سنا تو کہا میرے ماں باپ اس پر قربان، یہی ترتیل ہے. ٹھیک ہے، اچھی آواز، زین القرآن باصواتکم. حسن بصری کیا کہتے ہیں؟ سب دیکھیں، آواز کی خوبصورتی بھی ترتیل میں شامل ہے پھر. ٹھیک ہے، آواز اچھی نکالنا. اب آپ کہیں گے ہماری آواز تو اچھی نہیں ہے، کیسے نکالیں؟ دیکھیں، رونا اور گانا سب کو آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ضرور نکلے. کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو آواز کو خوبصورت بنا کر، زینت دے کر اچھے سے بھی پڑھنا، یہ بھی ترتیل میں آتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے رو رہا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی ترتیل ہے. اس لیے دیکھو، اسی کو ترتیل کہتے ہیں. تو کتنی چیزیں شامل ہوگی ترتیل میں پھر؟ ہم؟ آہستگی، اطمینان، ٹھہراؤ، سمجھ کر پڑھنا، خوش آوازی سے پڑھنا، کھول کھول کر پڑھنا، ہم؟ اچھی آواز حسن صوت سے، اور اس پر رونا بھی. اب دیکھیں، رونا تبھی آئے گا جب کچھ سمجھے گا. ہے؟ جب سمجھیں گے تو وہاں سے نکلیں گے نا. دل متاثر ہوگا. جلدی جلدی پڑھنے سے رونا آتا ہے کیا؟ نہیں. وہی وہ ان کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ. کیا مطلب اس کا؟ سرہانہ کس کو کہتے ہیں؟ سرہانہ کس کو کہتے ہیں؟ تکیے کو، پلو کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیک لگانے کی چیز، آرام کرنے کی چیز نہ بنا لو، اس کی بے قدری نہ کرو، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو شب و روز، دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا اس کا حق ہے. جیسی تلاوت کرنی چاہیے ویسی تلاوت کرو. قرآن میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے. اور اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ، اچھی آواز میں، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اس کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا. دیکھیے، قرآن کی تلاوت ثواب ہے، ایک ایک حرف کا آپ کو اجر ملے گا. لیکن ہر ہر حرف کو کیا کرنا ہے؟ کھول کھول کر پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اس کو نگل نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں پڑھنا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھا ہے، پھر اجر کہاں سے آئے گا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تلاوت کرتے تھے. آپ کو پتا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب کوئی گھر میں رہتا ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہ آپ اللہ اور رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جاتے. ہم کبھی ایک آیت پر ٹھہر جاتے؟ ہماری تو گاڑی فل سپیڈ میں چلتی ہے. مثلا الحمد للہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے، پھر مالک یوم الدین کہتے. مسلم اور احمد کی روایت ہے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، ام سلمہ ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر ادا فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا فسبح بسم ربک، جہاں پہ تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح کی، جہاں دعا کا موقع آیا وہاں دعا مانگی، جہاں اللہ کی پناہ کا موقع آیا وہاں پناہ مانگی. اب آپ سوچیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے وقت ایسا کرتے ہیں. جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم کو اس بات کی فکر ہوتی ہے؟ سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. ٹھیک ہے، ہم صبح شام تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کو صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ سورہ ختم ہو جائے، جیسے نا سر پہ کوئی بوجھ ہے بس اتار دینا. لیکن جو آداب تلاوت ہے نا اس کا پھر ہم لحاظ نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ابتدائی دور میں یہ حکم نازل ہوا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس طرح سے پڑھو آپ قرآن. اور جو شروع میں بات سکھائی جاتی ہے پھر وہ کیا ہے؟ شروع میں اصلاح کر دی جاتی ہے نا کہ اس طرح سے پڑھنا ہے آپ نے، یہ ہے اس کے رولس ریگولیشن. ٹھیک ہے،
اور صहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का अंदाज़ देखा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अल्फाज़ अदा कर रहे हैं, किस तरह से हुरूफ अदा कर रहे हैं, मानी पर गौर करते हैं, किस तरह से आयत का हक अदा किया जाता है, सब देखते थे और फिर अमल भी करते थे। जहाँ तस्बीह आती है वहाँ तस्बीह करते हैं, जहाँ दुआ आती है वहाँ दुआ माँगते हैं, जहाँ जहन्नुम और जन्नत का ज़िक्र आता है, वहाँ पर अल्लाह की पनाह माँगते हैं और जन्नत का ज़िक्र आता है तो अपने लिए जन्नत माँगते हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतील थी, ठीक है? तो तरतील, तजवीद इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तजवीद के भी बारे में बताऊँगी। देखिए कुरान है ना, क़यामत तक के लिए एक ज़िंदा मौजज़ा है, इसीलिए इसको मौजज़ा ख़ालिदा कहा जाता है, हमेशा रहने वाला मौजज़ा, ठीक है? हर रोज़ ना इसमें आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई मिलती है। आप कुछ मसले में होते हैं, आपको उस मसाइल का हल मिलता है, रोज़ाना होता है ऐसा, राइट? तो उसको अगर हम गौर व फ़िक्र से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तो फिर हमारे मसाइल भी हल होंगे, राइट? तो तरतील क्या है फिर? तरतीब से उसको ठहर-ठहर कर उम्दा तरीके से पढ़ना, ठीक है? अगर देखिए आम बातों के लिए अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना तरतील, तो उसके मायने क्या आएँगे फिर ठहर-ठहर कर अच्छी तरह बोलना, आम अल्फ़ाज़, ठीक है? ये भी आता है। और यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है कि जो मौलिम होते हैं ना, जो उस्ताद होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो पढ़ाएँ या कुछ सिखाएँ, तो तेज़ी से ना चलें, राइट? फ़ास्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, जल्दी-जल्दी नहीं करना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? तरतील के साथ होना चाहिए, ठहर-ठहर कर, आहिस्ता-आहिस्ता, ठीक है? तो जो लोग तफ़सीर सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, अरबी सिखा रहे हैं या जो कुछ भी सिखा रहे हैं, तो उनको भी किस तरह से सिखाना चाहिए? तालीम देते वक़्त तरतील का लिहाज़ रखना है, ठीक है? बहुत तेज़ ना बोलें, बहुत तेज़ ना सिखाएँ। तो रटना किसको कहते हैं? उम्दा गुफ्तगू को। और उम्दा गुफ्तगू क्या होती है? उम्दा गुफ्तगू वो होती है जो दूसरे की समझ में आए, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकलने वाले अल्फाज़ गिन सकते थे। इमेजिन मुँह से निकले हुए अल्फाज़ काउंट कर सकते थे हम। कोई कब काउंट कर सकता है किसी के अल्फाज़? जब वो अलग-अलग हों, खोल-खोल कर बयान किए गए हों, तभी हम गिन सकते हैं ना। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे और इसी वजह से देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आज तक महफ़ूज़ कर ली गई हैं। वरना देखिए अहादीस को जमा करना, रिवायत को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, राइट? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल-खोल कर बयान करते, ठीक है? जहाँ लंबा करना है, वहाँ लंबा किया जाता। जहाँ शद होता है, वहाँ पर उसको उस तरह से अदा किया जाता। जहाँ इख़्फ़ा होता, इज़हार होता, जिन चीज़ों को भी मलहूज़ रखना है, उसको मलहूज़ रखा जाता। अब तजवीद क्या चीज़ है? इसको देखते हैं। तजवीद जो है ना जव्वदा युजव्विदु तजवीद तफ़ईल से, जौद से है, जीम, वाव, दाल। जौद के क्या मानी होते हैं? जौद के मानी होते हैं हुरूफ को सुथरा करना, उसको निखारना, उसको खड़ा करना, उसको उम्दा करना, सँवारना। मसलन आप ऐसे समझ लीजिए कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है? अब उसको क्या करते हैं, पहले मसलन कोई लकड़ी की कोई चीज़ बना रहा है, जैसे आयतें वगैरह लिखते हैं लकड़ी से, राइट? अब वो लिखते हैं ना, तो पहले उसको कट करते हैं। अब जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह लिख रहे हैं, तो ला को कट कर रहे हैं, ठीक है? लंबी लकड़ी लिए हैं, फिर उसके ऊपर और एक-एक अलिफ लगाए हैं। अब वो जब कट करके उसको जब जोड़ा जाता है, लास्ट में उसको क्या किया जाता है, उसकी फिनिशिंग की जाती है। उसको खड़ा करते हैं, उसको निखारते हैं। इसको कहते हैं तजवीद, ठीक है? तो तजवीद से मुराद क्या है? कुरान मजीद की तिलावत इस तरह की जाए कि अल्फाज़ को, कलिमात को बराबर अदा किया जाए। जहाँ घटाना है उसको घटाएँ, कम करना है कम करें, जहाँ बढ़ाना है उसको बढ़ाएँ, राइट? हरकत की जो गलती है उससे पाक हो, राइट? ये तमाम तजवीद में आ जाता है। ज़ेर को ज़ेर ही पढ़े, ज़ेर को ज़बर ना पढ़े, हुँ? ज़ेर को पेश ना पढ़े, इस तरह से। हर चीज़ को बराबर अदा किया जाए, निखारना उसको, सँवारना, ये होता है तजवीद, ठीक है? तो जिस तरह मुसलमानों के लिए ना कुरान मजीद के माने सीखना, समझना, उस पर अमल करना फ़रीज़ा है ना, इसी तरह कुरान मजीद के अल्फाज़ को सही अदा करना भी फ़रीज़ा है। उसके हुरूफ को दुरुस्त तौर पर पढ़ना, हर हर्फ का हक अदा करना, ये भी इंतहाई ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, हुँ? वरत्तिलिल कुरआना तरतीला। और देखिए अल्लाह ताला इसकी निस्बत अपनी तरफ भी करते हैं कुरान में। सूरह फुरक़ान में अल्लाह ताला तरतीला, हुँ? हमने खुद इसको ठहर-ठहर कर पढ़कर सुनाया है। सूरह बनी इसराइल में क्या आता है? व कुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन नासि अला मुक्सिन। यानी हमने कुरान को थोड़ा-थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे ठहर-ठहर कर लोगों को सुनाएँ, ठीक है? और हमने खुद भी इसे आहिस्ता-आहिस्ता तदरीज के साथ उतारा है। तो तरतील क्या है फिर? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु
سے जब पूछा गया तरतील के माने तो आपने बताया कि الترتیل हुआ तजवीद। देखिए अगर आप ये हरूफ याद कर लेना आपको सारा मीनिंग समझ में आ जाए। क्या है الترتیل तरतील हुआ वही है तजवीद तजवीदुल हुरूफी, हुरूफ की तजवीद ही तरतील है। और क्या है वह मारिफतुल वुकूफी, और मारिफ यानी जानना, वकूफ का, रुकने की जगहों को पहचानना, ये है तरतील। क्या है तरतील? हुरूफ को तजवीद से अदा करना और रुकने की जगहों पर उसको पहचानना, रुकना जहाँ वक्त है उसको पहचान लेना। तो हुरूफ को निखार निखार कर फिनिशिंग के साथ साफ सुथरा करके पढ़ना और ये जानना कि कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। अच्छा ये जानना क्यों जरूरी है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है? हाँ, वकूफ का जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए हर जगह रुकना जरूरी दुरुस्त नहीं है। राइट, हर बात पर ठहर जाना भी दुरुस्त नहीं है। जहां बात मुकम्मिल होती है वहीं पर ठहरना चाहिए ना। कहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं? अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएं, कंटिन्यूस पढ़े तो मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। राइट, तो ये भी देखिए एक स्किल है ये। ठीक है, ये एक फन है। ठीक है, एक स्किल है। कोई भी इंसान ना माँ के पेट से ये महारत लेकर नहीं आता। ठीक है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पैदाइशी तौर पर माहिर हूँ, मैं तजवीद खुद ही सीखा हूँ माँ के पेट से। नहीं, हर किसी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये हम सब के लिए लाजिम है कि इसके लिए कोशिश करें, इसमें महारत हासिल करें। राइट? किसी भी स्किल्स को हासिल करने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरी होती है? प्रैक्टिस, मेहनत, कोशिश, राइट? बार-बार उसको दोहराना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। हुँ? कि कोई कहे कि खुद ही मुझे आ जाए, बस मेरी तमन्ना है अच्छे से पढ़ने की, मेरे ख़यालात बहुत अच्छे हैं, राइट? बस आ जाए मेरे अंदर, ऐसे नहीं होता। इसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है, खुद को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, राइट? तो अब रमज़ान आ रहा है, तो इंशाअल्लाह हम ये पूरी कोशिश करें कि हम अच्छे से कुरान पढ़ें, अच्छे से उसकी तिलावत करें, ख़त्म करने की जल्दी ना करें। जितना पढ़ेंगे आप, उसका भी अल्लाह ताला आपको कई गुना अजर देगा। दुरुस्त हक़ उसका जो अदा करना है, वैसे अदा करें। आपको पता होगा, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा उस आवाज़ पर कान लगाता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत अंदाज़ में कुरान की पढ़ी हुई आवाज़ हो। यानी जिस आवाज़ में कुरान पढ़ा जाता है और ये अल्लाह का कलाम है, जो शख्स उसको खूबसूरती से पढ़ता है, वो अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। राइट? हदीस में क्या आता है? ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, ज़ीनत दो कुरान को अपनी आवाज़ों के साथ। अब आप देखिए, हम है ना, हम जिसे मोहब्बत करते हैं ना, फिर उसके तरीकों को तैयार करना, उसके जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। होता है ना? जिस इंसान को जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिससे दिलचस्पी होती है, वो खुद ब खुद उसकी चीज़ों को, उसके तरीकों को, उसके अंदाज़ को, उसके स्टाइल को अपनाता है। राइट? तो क्या है हदीस? हदीस में आता है अल्लाह ताला किसी आवाज़ पर इस तरह कान नहीं लगाते जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर, जब वो बुलंद आवाज़ और खुशुल हानी के साथ कुरान पढ़ते हैं। राइट? इसको मैं शेयर नहीं की हूँ ये हदीस को, इंशाल्लाह कर देती हूँ। तो इस तरह से पढ़ना है, ये है उसका हक़ अदा करना। राइट? और एक हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा। क्या कहा जाएगा? साहिब कुरान से, कुरान पढ़ता जा, इक़रा, और चढ़ता जा। हुँ? व अरक़ा, यानी जन्नत के दर्जों में ऊपर से ऊपर जा, बुलंदी की तरफ जा। ठीक है? तरतील के साथ आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ना, जैसे तू दुनिया में पढ़ता था। तो क्या होगा? तुम्हारी मंज़िल वहाँ होगी जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत ख़त्म होगी। ठीक है? तो क्या कहा गया है? ऐ साहिब कुरान कहा गया है। किस तरह से पढ़ता जा? जिस तरह तू दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ता था, तरतील के साथ पढ़ता था ना, पढ़ते जा। और तेरी मंज़िल क्या होगी? तेरी आखिरी आयत जहाँ पर ख़त्म होगी ना, वहाँ तेरी मंज़िल होगी। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह इसको हम अच्छा थोड़ा-सा है देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पे एक बात ये बताना था मुझे कि यहाँ पे जो साहिब कुरान आया है, ठीक है? यहाँ पे हिफ्ज़ की बात नहीं की गई है, हिफ्ज़ नहीं लिखा गया है, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साहिब कुरान। साहिब कुरान कौन होता है? साहिब यानी साथी, कुरान के साथी, ठीक है? इक़रा कहा गया है, पढ़ो, और इक़रा में ना ज़बानी पढ़ना भी आ जाता है और देख कर पढ़ना, ठीक है? दोनों तरह से पढ़ा जाता है। तो असल चीज़ क्या है कुरान में? महारत हासिल करना, राइट? अब ज़ाहिर है कि महारत हासिल करने में सबसे नंबर 1 क्या आता है? हिफ्ज़ आ जाता है, राइट? लेकिन अगर वो मौका भी चला गया, हिफ्ज़ नहीं कर सके, तो सही अंदाज़ में पढ़कर
اس کی بھی امید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں جو آیا ہے نا وہ صاحب قرآن آیا، حافظ قرآن نہیں آیا، یعنی جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہو۔ اصل میں نا اسی وجہ سے ہمارے پاس نا ساری کوششیں اور محنت نا قرآن کی مہارت کو کیا سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن حفظ کر لیں، اسی کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے۔ اسی لیے نا ماں باپ بچوں کو اگر قرآن سکھانے کا سوچتے بھی ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ صرف حفظ کرانے کا، right؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ سب دھیان میں نہیں آتا۔ جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم تو ایک ایک آیت پر غور و فکر کیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں نازل ہوا تھا، right؟ تو اگر آپ دیکھیں حفظ کرانا بہت سعادت مند کی بات ہے، نمبر ون ہے، لیکن اگر آپ شروع سے ہی اگر اس کو سمجھ کر اس کے معنوں پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ سکھائیں گے نا تو حفظ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ دیکھیے بچے کتنا حفظ کرنے والے ماں باپ کو آپ پوچھیے جو حفظ کراتے ہیں اپنے بچوں کو، کتنا مشکل سے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معنی بھی پتہ نہیں رہتے، کیا بتایا جا رہا ہے وہ بھی نہیں پتا رہتا ہے، تو پھر وہ ویسے ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے نا۔ آگے وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قولاً ثقیلا، اس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ دیکھیے ہر زبان کا ایک خاص لب و لہجہ ہوتا ہے، اور ہر قوم کا ایک اپنا بولنے کا انداز ہوتا ہے، تو قرآن جس زبان اور لہجے میں اترا ہے اسی زبان اور اسی لہجے میں پڑھنا ضروری ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے دیکھیں اب ہماری زبان نہیں ہے، تو اب انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ اپنا لہجہ بدلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ اپنا لہجہ چھوڑ کر اپنا جو اسٹائل ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اپنانا یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچپن میں ہی کوشش کی جائے نا تو وہ عربی جو لہجہ ہے نا وہ اختیار کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بچوں کو نا جب قرآن سکھائیں تو تجوید سے ہی سکھائیں، اس کی زبان پلٹ جاتی ہے پھر۔ لیکن ہم بڑے ہو کر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتا ہے، کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور سکھا دیتے ہیں، لیکن تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو بہت جلدی وہ ان کی زبان اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے وہ لہجے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ شروع سے ہی کوشش کرنا چاہیے، درست پڑھنا ہے، right؟ تو کیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تو کیا سمجھ میں آیا کس طرح سے قرآن کو پڑھنا ہے؟ آہستہ آہستہ سے، عمدگی کے ساتھ، اطمینان سے، سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اس کا پورا حق ادا ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں، چلو۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔